ظاہر بڑے سنگین الزامات ہیں. آپ نے ہمیں آج رابطہ کرنے پر بتایا کہ فیصلہ کیا ہے کہ وزارت دفاع میں شکایت کی جائے گی. کیا دیگر فورمز پہ بھی جایا جائے گا؟ اور جب آپ پہلے نہیں گئے تو اب آپ کو کیوں امید ہے کہ وزارت دفاع میں شکایت کریں گے تو آپ کی سنوائی ہوگی؟ یہ شاگرد جیسے کہ آپ نے وہ سپریم کورٹ کا آرڈر دیکھا ہے، اس کے اندر بڑی کلیئر کا ڈائریکشن ہے اور اٹارنی جنرل نے انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ اپلیکیشن آتی ہے تو اس کو اکارڈنگ ٹو لا پروسیڈ کیا جائے گا. تو اس لیے ہمیں پوری امید ہے کہ منسٹری آف ڈیفینس سے اور جو بھی ادارے ہیں ادھر سے ہمیں انشاءاللہ انصاف ملے گا. تو اس لیے ہم ادھر اپلیکیشن فائل کریں گے. اس سے پہلے نہ فائل کرنے کی وجہ سے یہ تھی کہ اس کے اگینسٹ مختلف کیسز ابھی تک چل رہے تھے، کبھی کسی عدالت میں، کبھی ایف آئی اے میں، کبھی نیب میں، کبھی کسی جگہ. تو بڑی مشکل سے اب سب کیسز میں فارغ ہوئے ہیں، سب کیسز کلیئر ہوئے ہیں اور باعزت بری ہوئے ہیں. تو اب ہم نے یہ پروسیڈنگ جو ہے اسٹارٹ کی ہے. اچھا، مگر ظاہر امید کی اور کوئی وجہ بھی ہوگی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف سپریم کورٹ نے کہہ دیا تو سنوائی بھی ہو جائے گی اور کارروائی بھی ہو جائے گی، یا حالات و واقعات آپ کو ایسے لگتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو اس کی امید ہے؟ جی نہیں، ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے. سپریم کورٹ نے ڈائریکشن ایک واضح ڈائریکشن دے دی ہے اور اٹارنی جنرل نے کنسیڈ کیا ہے کہ جی اگر ہمارے پاس اپلیکیشن آتی ہے تو ہم اکارڈنگ ٹو لا اس کو پروسیڈ کریں گے، چاہے وہ جتنے بھی پاورفل ہوں، جو بھی لوگ ہوں، تو وہ کاروائی کریں گے. اس لیے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. جی ویسے مجھے ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ثبوت موجود ہیں، کیا جو فوٹیج بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی موجود ہے، سامان لوٹنے کی بھی، آپس میں تقسیم کرنے کی بھی، پھر ان کے بیٹے کے ساتھ جو واقعہ ہوا، کیا یہ سارے فوٹیجز موجود ہیں، یہ ویڈیو ثبوت موجود ہے؟ سارے ان کے گھر میں کیمرے تھے، ہر چیز کی ریکارڈنگ ہوئی ہے اور اس کی ساری ریکارڈنگ موجود ہے. جی اور آپ یہ وزارت دفاع میں کو دینے کو تیار ہیں یا پھر دیں گے جب آپ وہاں پہ جا کے شکایت کریں گے؟ بالکل، ہم نے سپریم کورٹ میں بھی اس کی یو ایس پی میں ساری ایویڈنس ساتھ لگائی تھی اور وہاں بھی ہم ساری ایویڈنس دیں گے. جی اچھا، اور یہ بھی بتائے گا کہ یہ اس نتیجے پر آپ کے کلائنٹ کیسے پہنچے کہ جنرل فیض حمید ہی اس سب کے پیچھے ہیں؟ جی اس کی ساری ایویڈنس ہے ہمارے پاس اور وہ جس وقت وہ بلایا جائے گا قمر مئی کو تو وہ اپنے تمام ایویڈنس جو اس کے پاس ہے وہ پیش کریں گے. جی اس کے لیے مطلب آپ کو اندازہ ہے کہ وزارت دفاع کا مطلب ہے کہ آپ پاک فوج سے یا آرمی چیف سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو دیکھا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے؟ ظاہر ہے الٹیمیٹلی تو آرمی چیف ہی اس کے پاس کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اور انہوں نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا ایکشن لیا جائے اور کیا نہ لیا جائے. ویسے یہ ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جانا، پھر وہاں پر آ کے یہ ڈیمانڈز کرنا کہ جو کاغذات ہیں یا جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کو نام کر دیا جائے، اس میں کس کے نام کیا جائے، کیسے نہیں کیا، یہ سارے ثبوت موجود ہیں؟ یہ سارے ثبوت موجود ہیں. اچھا، مجھے ساتھ میں بتائیے گا کہ اس واقعے سے پہلے کوئی پیغام دیا گیا تھا انہیں کہ کر دیں یا پھر ٹرانسفر کر دیں ڈاکیومنٹس اور اس کے بعد یہ چھاپا مارا گیا، یا اچانک ہی چھاپا مار دیا گیا تھا ان کے اوپر؟ اچانک چھاپا مارا گیا اور بلکہ وہ ایک ٹی وی پروگرام بھی شاید آپ نے کیا تھا کہ پہلے کسی غلط گھر پہ چھاپا مار دیا گیا، بعد میں پھر اس کے گھر میں چھاپا مارا. اور اس دن ان کے میڈیا پہ ان دنوں میں جس وقت یہ اٹھایا گیا تو یہ میڈیا پہ بھی آ گیا تھا اور اس وقت انٹیریئر منسٹر کی طرف سے ایک لیٹر بھی جاری کیا گیا کہ یہ ریڈ جو ہے اسلام آباد کے اندر کیوں ہوا، اس کی وضاحت کی گئی لیکن اس کا جواب نہیں دیا گیا. اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی جو پہلے پٹیشن تھی جس کے بعد آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ جنرل فیض حمید سے جو آپ کے کلائنٹ ہیں ان کے کزن بریگیڈیئر حامد خان اس وقت کے انہوں نے ملاقات کی اور آپ پارا میں جا کے ملاقات کی، اور تو جنرل فیض حمید نے کچھ چیزوں کے لیے واپسی کے لیے تو رضامند ہو گئے، 400 تولہ سونا اور نقدی جو ان کے گھر سے لے گئے تھے اس کے لیے رضامند نہیں ہوئے. انہوں نے یہ ماننے سے انکار کیا کہ یہ 400 تولہ سونا اور رقم لے گئے تھے، یا واپس کرنے سے انکار کیا؟ انہوں نے واپس کرنے سے انکار کیا تھا. یعنی اس بات سے انکاری نہیں تھے کہ 400 تولہ سونا اور نقد رقم آپ کے کلائنٹ کے گھر سے؟ انہوں نے کہا جی یہ چیزیں واپس نہیں کریں گے، بلکہ خالی جو بیگ تھے وہ واپس کر دیا لیکن جو چیزیں تھی وہ واپس نہیں کی. اور اس چیز کے بھی ثبوت موجود ہیں کہ یہ بڑی رقم اور 400 تولہ سونا بھی لے کے گئے تھے آپ کے گھر سے؟ جی وہ ویڈیوز ہیں جو شاپرز ہیں وہ بھرے ہوئے جا رہے ہیں اور سب چیز کی وہ ایویڈنس موجود ہے ان کے پاس. جی مطلب ان کے جو بھائی ہے نجف حمید، ان کا آپ کے کلائنٹ کو اپروچ کرنا، پھر ملاقات کرنا، پھر کہنا کہ جنرل فیض حمید اس واقعے کے پیچھے نہیں تھے، معافی تلافی کی کوشش، یہ ساری بھی ایویڈنس موجود ہے؟ یہ ظاہر ان کے پاس وٹنس موجود ہے. اور کچھ اہلکاروں کو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے پیسے دیے، ایک ٹی وی چینل کو پیسے دینے کا کہا گیا، پھر کیش پیسہ بھی دیا، اس کا بھی جی اس کے بھی ثبوت موجود ہیں. جی واٹس ایپ پہ میسیجنگ موجود ہیں ان کے پاس اس چیز کے بھی.
اور کیا اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو یا آپ کے کلائنٹ کو پریشرائز کیا جاتا رہا جب وہ رہا ہو گئے کہ اس واقعے کے اوپر اپنا منہ نہ کھولیں، باہر معاملہ نہ لے کے آئیں؟ جی بالکل ایسا ہوتا رہا، اسی لیے ہم جو ہے نا ہم تھوڑی سی امید ہوئی ہے تو ہم جو ہے اس کو یہ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد بھی ہمیں مختلف جگہ سے تھریٹ مل رہی ہیں ابھی بھی میرے کلائنٹ کو۔ ابھی بھی تھریٹ مل رہی ہیں؟ جی ابھی بھی تھریٹ مل رہی ہیں۔ اور کیا تھریٹ مل رہی ہیں؟ جی وہ مختلف فون آ رہے ہیں کہ یہ آپ نے بڑا غلط آپ نے شروع کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس قسم کی تھریٹس مل رہی ہیں اس کو۔ تو آپ کے کلائنٹ پیچھے ہٹیں گے یا آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ آپ اس کو جو بھی ہے اس کو پروسیڈ کریں گے۔ اور آپ کو گو اہیڈ ہے کہ آپ وزارت دفاع میں اس حوالے سے اب شکایت کر دیں ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے کلائنٹ؟ وہاں پہ یہ کمپلینٹ تو ظاہر قمر مریض کی طرف سے فائل ہونی ہے۔ یہاں پہ کورٹ کے اندر کسی جگہ وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مجھے انگیج کرتے ہیں یا کسی اور کو ساتھ کرتے ہیں، وہ تو پھر ان کی کلائنٹ کی مرضی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پہلے تو ان کو خود وہ اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے اور اس میں جیسے وہ پروسیڈ کریں گے منسٹری آف ڈیفینس جو بھی طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق آگے چلے گی۔ جب کورٹ کے اندر آئے گا تو پھر جو بھی وکلا کی معاونت کی ضرورت ہوگی ہم اس میں پیش ہوں گے۔ بہت شکریہ حفیظ الرحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ یہ وکیل ہیں اس کیس میں درخواست گزار معیز احمد خان کے مزید سنگین الزامات لگا رہے تھے اور ساتھ میں کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس الزامات کے ثبوت موجود ہیں۔ آرمی چیف سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ سارے کے سارے معاملے پر جب درخواست آئے تو نوٹس لیں کیونکہ ثبوت سارے کے سارے جنرل فیض حمید کی انوالومنٹ کے موجود ہیں اس پورے معاملے پر۔ ہم نے آج ایک بار پھر جنرل فیض حمید کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی مگر وہ نہیں آئے۔ وہ یا ان کے بھائی نجف حمید بھی پروگرام میں آنا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، وہ اپنا موقف دے سکتے ہیں۔ پروگرام اس وقت لائیو ہے۔